بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 105 کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب قریش سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی یہ قریش جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ جب قیامت آئے گی، آپ کہتے ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو ان پہاڑوں کا، کیونکہ ظاہر اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آپ سورہ قاریہ بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ہے کہ یہ بکھیر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل میں بھی ہے، بہت سے قرآن میں بہت جگہ ایسے آیا کہ پہاڑوں کو ایسے اکھاڑ دیا جائے گا، بالکل ایسے ریزہ چلا دیا جائے گا، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے ہوائیں چلتی ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کیا کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ 106 پہ چلیں، اور زمین کو ہمار میدان کی طرح چھوڑے گا، یعنی اور زمین، پہاڑ بالکل ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، یعنی چٹیل میدان ہو جائے گی، نہ کوئی درخت نہ کوئی پہاڑ، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ 107 پہ چلیں، جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے، نہ ٹیلا اور بلندی دیکھو گے، یعنی جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ دیکھو گے، یعنی نہ کوئی اونچی جگہ نہ دیکھو گے، نہ کوئی نیچی جگہ دیکھو گے، یعنی نہ کھائی دیکھو گے، نہ اونچی جگہ کوئی دیکھو گے، سب ختم ہو جائے گا، بالکل صاف شفاف زمین ہو جائے گی اور پلین ہو جائے گی۔ 108 پہ چلیں، اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پس ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، قیامت کے دن کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہوں گے، اور ایک بلانے والی، یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا اسی آواز کے پیچھے چلیں گے، اور جو پیچھے یہ بتایا گیا نا کہ بالکل زمین فلیٹ ہوگی، یعنی کوئی ایسا چیز نہیں ہوگی جس کے پیچھے انسان کھائی ہو، کوئی درخت ہو کہ انسان چھپ جائے، یعنی سب کلیئر ہوگا، تو ہر کسی کو چاہے نہ چاہے آنا ہی پڑے گا، اور آوازیں اس دن خوف کے مارے دب جائیں گی، اور اتنی جو مخلوق ہوتی ہے، جب بھی لوگ جمع ہوتے کتنا شور ہوتا ہے، لیکن اس دن آوازیں بالکل دبی ہوئی ہوں گی، بالکل ختم ہوگی، بالکل آہستہ سے دھیمی آواز سن سکیں گے جیسے قدموں کی آہٹ ہے۔ تو دنیا میں ہم اتنی بحث کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن ادھر لوگوں کے رحمان کے خوف کی وجہ سے نا، اور ادب کی وجہ سے خاموشی ہوگی اور کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اور آگے 109 پہ چلیں، اور اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ تو بیسیکلی کسی کی شفاعت اس دن کوئی فائدہ نہ دے گی، یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ اس پیروں کے پاس چلتے ہیں، یہ ہماری شفاعت کرنے، کوئی بندہ شفاعت نہیں کر سکے گا، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جس کو اللہ پسند نہ کرے، یعنی جس کی اللہ اجازت نہ دے، یعنی اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی کہ اس بندے کی شفاعت کی جائے، تبھی اس جو نیک بندہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ آپ اس کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بھی کسی کی بھی شفاعت کر سکتے، ایون اپنے والد کی حضرت ابراہیم نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی نہیں کر سکیں گے، تو مطلب یہ وہ بھی اللہ جس کو چاہے گا تو وہی شفاعت، اسی کی شفاعت ہو سکے گی۔ شفاعت کی جو ہے نا 5 قسمیں ہیں۔ ایک پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اس وقت کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور حساب کتاب کی تاکہ جلدی شروع کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اجازت ان کی شفاعت مانیں گے، اور پھر ان کو اجازت دیں گے کہ پھر ان کی دعا قبول ہو جائے گی، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جن کچھ لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرنا ہوگا، پھر ان کے لیے بھی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ تیسرا جو دوزخ کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو شفاعت کی اجازت دے گا اور ان کو اس سے بچا لے گا۔ اور چوتھا جو گناہ گار دوزخ میں شامل ہیں کو وہ نکالے گا، یعنی جس کے دل میں ذرا سا برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی نکلے جائیں گے نا وہ اس طرح، لیکن اس میں ٹائم لگے گا، یعنی وہ اپنی تھوڑی تھوڑی سزائیں بھی لے چکے ہوں گے۔ 5واں یہ کہ اہل جنت کے درجات جب بلند ہوں گے نا تو اس میں بھی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نیک لوگوں کی، کہ وہ کہیں گے ہماری فیملی والے نیچے ہیں تو ان کو اوپر لے آئیں۔ تو یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوگا۔ تو بیسیکلی اس میں جو آیہ نمبر 109 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ دے گا تو پھر ہی اجازت، تو پھر ہی شفاعت ہوگی، اور وہ پسند فرمائے گا تو ہی لوگ شفاعت کر سکیں گے، نیک لوگ بھی۔ 110 پہ چلیں، جو کچھ ان کے آگے ہے اور کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، یعنی بالکل یہ آیت الکرسی سے ملتی جلتی آیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو آگے آنا ہے، یعنی کہ جو فیوچر میں ہونا ہے، جو پاسٹ میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ وہ علم نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی نامہ اعمال لوگوں کو دیا تو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے اس چیز کو جانتا ہے، وہ تو خود دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اتنی سی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ ہم اپنے علم سے اللہ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے، یا کل ہم اس وقت کیا کر رہے تھے، ہم اس ٹائم پہ ایگزیکٹ کیا کر رہے تھے، ہم ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں دے سکتے۔
سکتے کیونکہ انسان تو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کل بھی ہم نے اس ٹائم کیا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کوئی علم نہیں رکھ سکتا، اور جو جنت جہنم کے بارے میں بھی کوئی نہیں جان سکتا جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہر چیز کا پتا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے کرنے والا ہے. اور آیت نمبر 111 پہ چلیں. اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہے، جو حی القیوم ہے، اس کے سامنے سر جھکے ہوں گے، یعنی کہ شرمندگی سے بھی. اور سوچیں اللہ کے سامنے ہیں تو کس طرح جھکے ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو آنت الوجوہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ رکوع میں اور سجود میں ہوں گے، یا ہر چیز مطلب اس طرح سے ہوں گے کہ بالکل جھکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قیوم ہے، حی القیوم ہے، زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اور دوسرا یہ، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا، یعنی جو ظلم کرنے والا ہے وہ نامراد رہا، یعنی حقدار کو حق دیا جائے گا اس دن. اور جس نے ظلم کیا ہے تو وہ پھر نامراد ہوگا، ظاہر اسے بدلہ لیا جائے گا. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی انصاف کریں گے، ایون اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کو وہ بھی اپنا بدلہ لے گی. تو یہی والا مسئلہ ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اسی طرح کسی نے اللہ کی نافرمان برداری کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو وہ سارا ظلم ہے. حقوق ادا نہیں کیے، یا نافرمان برداری، اللہ تعالیٰ کی نماز چھوڑ دی، یا فرائض انجام نہیں دیے. تو اسی لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ظلم سے بچو، قیامت کے دن کے اندھیروں کا باعث بنے گا یہ ظلم جو ہے. کیونکہ ظلم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پہ چیز نہ رکھنا، تو حقدار کو اس کا حق نہ دینا. آیت نمبر 112 پہ چلیں. اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا. اور جو ایمان والے ہیں اور صالح عمل والے ہیں، اور من یعمل من الصالحات، یعنی جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے صالح عمل کیے، تو ان کو کسی چیز کا کم نہیں ہوگا. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی جو قرآن میں آئے ہیں، احکامات بھی، ہر چیز کو پورے کرتے تھے اور لوگوں کے حق بھی پورے دیتے تھے. تو جو نیک عمل بھی کرتے تھے، نیکیوں میں آگے آگے بڑھتے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ان کو کسی چیز کا نہ نقصان ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا. ان کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے گا. آیت نمبر 113 پہ چلے. اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں، یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا ہے کیونکہ قرآن کی وسعت اس طرح ہے. جو قوم، پہلی بات تو یہ جس قوم پہ اترا ہے ان کی زبان عربی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اس وقت پھر بہت سی زبانیں ہوتی ہیں تو پھر ٹرانسلیٹر ہوتے. اس زمانے میں جتنی کیپیسٹی تھی اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پھیر پھیر کے وارننگز بھی دی ہیں، جہنم کے مناظر ڈرانے کے لیے بھی بنایا تاکہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور یہ اس کی سزائیں بھی اسی لیے بتائیں. اور پرانی قوموں کے قصے بھی بتائیں کہ جو نافرمان بردار تھے وہ کیسے ان کے ساتھ کیا ہوا بعد میں جب انہوں نے کہنا نہیں مانا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ریمائنڈر بھی بتائے ہیں تاکہ لوگ یاد کریں اور اس پہ غور کریں اور یہ سمجھیں کہ جنہوں نے غلط کیا زندگی میں، اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ اس میں دیا، یعنی کہ قرآن سے سبق سیکھیں. آپ لوگوں کی قوموں سے بھی آپ سبق سیکھیں جو نافرمان برداریاں کرتے تھے. اس قوم شعیب ہے جو ناپ تول صحیح نہیں کرتا. اب جو کوئی بندہ ناپ تول صحیح نہیں کرتا تو اس بات پہ سبق سیکھے کہ کتنا عذاب آیا اس قوم پہ. تو اگر اس جہان میں ابھی پکڑا گیا نا تو پھر اگلے جہان پکڑا جائے گا. 114 پہ چلیں. تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، فتعال اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے، حقیقی مالک ہے. اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے، اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے. تو بیسیکلی اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب حضرت جبرائیل آتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ پڑھ کے سناتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے تاکہ وہ یاد کر لیں، بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس پہ شاید یہ آیت اتری. کچھ تفاسیر میں ملتا ہے کہ جلدی نہ کریں اور پہلے بات پوری وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ آرام سے پڑھ لیں، کیونکہ علم ٹھہرانا اور یاد رکھوانا یہ تو اللہ کا کام ہے. تو اس لیے اور اللہ سے دعا کیا کریں، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو یہ اس پہ ہوا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا کہیں علم تو کتنا بھی ہو کم ہی ہے تو اس لیے یہ دعا کریں کہ اللہ علم زیادہ کر، یعنی قرآن کا فہم کا علم. یعنی حفظ تو چلیں ایک لمٹ ہے نا کہ آپ حفظ کرتے ہیں،
تو لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ حفظ تو آپ کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ بھی بہت ضروری ہے، تو فہم بھی زیادہ کر، تو اینڈ تک ہی جو ہے آپ کوشش کرتے رہیں کہ علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کیونکہ کبھی بھی علم اتنا نہیں ہوتا کہ آپ نے علم ختم ہو گیا آپ کا۔ تو قرآن کا علم ایسا ہے کہ بہت وسیع ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، عمل علم کے ساتھ فائدہ دیتا ہے، یعنی عمل کا بھی تبھی فائدہ ہے جب آپ کو علم ہے، تو آپ ظاہر ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اور کثیر عمل جہالت کے ساتھ، کثیر عمل جو ہے نا وہ تو جہالت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ عمل زیادہ علم نہیں ہے، اور کثیر عمل ہی کرتے جا رہے ہیں اور علم نہیں ہے، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بدعتیں بھی اسی طرح سے جنم لیتی ہیں نا، تو اس لیے جہاں جو بھی ہے وہ سیکھیں، اور پھر دعا اللہ سے کریں رب زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بڑھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا بھی کریں، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم میں بھی اضافہ کرے۔ 115 میں چلیں، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ تو بیسیکلی یہ حضرت آدم کا قصہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے اب اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے عہد لیا تھا، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے عہد لیا تھا۔ تو نسیان کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرنے کو کہا لیکن وہ بھول گئے، یعنی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے پھل نہیں کھانا، یا جو بھی ایک ٹری تھا اس کے پاس نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور لیکن وہ انہوں نے اس طرح یاد نہیں رکھا، تو وہ بھول گئے، یعنی کہ یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بھول گئے، بس ان کے وہ بھول گئے، انہوں نے مضبوطی سے، وہ ایک ہوتا ہے نا کئی عہد ہوتا ہے آپ یاد رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، بس نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس طرح مضبوطی سے یاد نہیں رکھا جیسے وہ بھول گئے۔ 16 پہ چلیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا حضرت فرشتوں کو تعظیماً تو حضرت آدم کے آگے، تو ابلیس نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دو رویے دکھا رہے ہیں، ایک فرشتوں کا رویہ تھا جو کہ انہوں نے فوراً ہی سجدہ کر دیا، سمینا واتانا کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، وہ اپنی عقل استعمال کرنے لگ گیا کہ میں کیوں کروں، اور ابلیس نے اس بات سے انکار کر دیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہے۔ آیت نمبر 117 پہ چلیں، ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت آدم کو بتا دیا تھا کہ یہ، کیونکہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بتا دیا تھا یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ نا وہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، یعنی یہ کر سکتا ہے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ، فتشقہ ہے نا، تو مشقت میں نہ پڑ جاؤ، یعنی فتنوں میں نہ پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ۔ ظاہری سی بات ہے وہ پہلے جنت میں رہتے تھے، ہر چیز اویلیبل تھی، کپڑے، کھانا پینا، آرام، آسائش، جنت کیسی ہوگی؟ زمین پہ آپ آئیں گے تو مشقت ہے، آپ کو ہر چیز کے لیے ایفرٹ کرنے پڑیں گے، تو پھر یہ نہ ہو کہ تکلیف میں پڑ جاؤ۔ 118 پہ چلیں، یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ یہ کہ کپڑے نہ ہوں، یعنی کہ یہاں تمہیں ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، جنت میں تو ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، کپڑے بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، ہر چیز، کسی چیز کی مشکل نہیں ہے، ایفرٹ نہیں کرنے کسی چیز کے لیے۔ 119 میں، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ، یعنی کہ یہاں نہ بھوک نہ پیاس، ہر چیز کا انتظام ہے، یعنی درخت اتنے بڑے بڑے ہیں جنت میں کہ جس کا سایہ ہی اتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تو سائے کے لیے آپ کو پھر درخت ڈھونڈیں یا گھر میں جگہ بنائیں، موسم خراب ہو، وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو یہاں تمہیں ہر طرح کی آسانی ہے۔ 120 پہ چلے، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے گا اور ایسی باہچات کی کبھی زائل نہ ہوگی۔ تو اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیونکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، تو شیطان نے وسوسہ کیا ڈالا کہ میں ایسا درخت نہ بتاؤں جس میں ہمیشہ زندہ رہو گے، یعنی کہ انسان کی دو کمزوریاں ہیں نا، ایک ہمیشہ زندہ رہنا اور کبھی ختم نہ ہونے والی عیش، یعنی کہ ایسی عیش ہو، تو وہ یہی بتا رہا تھا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہ جاؤ گے اور کبھی جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی تمہارے پاس کم ہو، ہمیشہ زندہ رہے گا، مرو گے نہیں۔ تو پھر جو ہے یہ ان کو دھوکہ دیا کہ میں ایسی چیز تمہیں بتاتا ہوں، یعنی وہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ 121 پہ چلیں، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو انہوں نے مطلب اس نے کہا کہ یہ درخت کا بتاؤں، اس کا پھل کھاؤ گے تو پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو 121 میں کیا ہے، دونوں نے اس کا درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے، یعنی کہ
दोनों ने फल खा लिया तो फिर बेहयाई का शैतान को सबसे ज्यादा काम यही होता है, तो फिर वो उनके कपड़े वो चले गए, तो जिससे वो फिर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे, यानी क्योंकि जारी बात है इंसान के अंदर ही अल्लाह ताला ने हया रखी है। तो बेसिकली वो थोड़े इसमें गफलत खा गए, तो उनसे भूल हो गई, तो वो गफलत खा गए हजरत आदम। 122 पे चलें। फिर इनके परवरदिगार ने इनको नवाजा तो इन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई, यानी कि फिर अल्लाह ताला ने इनको, या तो ये कि उस वक्त पहले ये नबी नहीं थे, कहीं तफसीर में आता है, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको नबूवत दी, और क्योंकि इन्होंने फिर दुआ की थी ना, माफी मांगी थी अल्लाह ताला से हजरत आदम ने, जो हमने पीछे पढ़ा है कुरान में। और फिर अल्लाह ताला ने इनको हिदायत भी दी, सीधी राह भी दिखाई, यानी कि नबी थे अल्लाह के, सीधी राह भी दिखाई। 123 पे चलें। फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको कहा कि आप यहाँ से उतर जाएं, यानी कि ये भी मियाँ बीवी भी, हजरत हवा भी, हजरत आदम भी और शैतान भी। तुम में बाज के दुश्मन हैं, यानी बाज के दुश्मन हैं। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो वो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा। तो फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि बाज के दुश्मन है, बाज मतलब शैतान के साथी होते हैं ना, गलत काम में आपको साथ ले जाते हैं। और अगर जिनको हिदायत अल्लाह ताला देता रहेगा और जो फिर भी भटके रहे तो फिर वो मुसीबत में आ जाएंगे। जैसे हमारे पास कुरान आया हुआ है, तुम्हारे पास हिदायत है, अब लोगों को बुलाते हैं, वो कुरान सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर मसला ये है कि वो अपने दुश्मन खुद ही हैं, और या जो दूसरे उनको ऐसी कंपनी मिल जाती है ना, वो खुद आते हैं, दूसरों को आने देते हैं, और जो आ रहे होते हैं और कोई दूसरों को ला भी रहे होते हैं तो वो दोनों के दोस्त हैं, हिदायत पे हैं, और हिदायत हमें लेनी चाहिए, और जो हिदायत में रहेगा वो सही है, और जो गुमराह और वो तकलीफ में नहीं पड़ेगा ना गुमराह होगा। और 124 में अल्लाह ताला क्या फरमा रही हैं कि और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा इसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत को हम इसे अंधा करके उठाएंगे। तो बेसिकली जो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो मुंह मोड़ेगा, यानी अल्लाह के कलाम से, अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा, उसके लिए जिंदगी तंग हो जाएगी, यानी ये दुनिया में भी सजा हो जाएगी, यानी माईशतन दन का है ना, यानी डिप्रेशन, परेशानी, बुरे हालत है। आपने देखा होगा जो अमीर बहुत पैसे वाले लोग भी होते हैं, जो वेल सेट आपको नजर आ रहे होते हैं, उनमें भी बहुत डिप्रेशन, बीमारियां चल रही होती हैं, तो वो सुकून नहीं होता उनकी जिंदगी में, या तो इतना खाना पीना है और खा पी नहीं सकते, या फिर ये मामला कि अल्लाह ताला ने जो है औलाद दी होती है वो भी नाफरमाबरदार होती है। तो बेसिकली फिर उनकी जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किलें आती रहती हैं, और जब क़यामत के दिन आएंगे ना तो अंधा उठेंगे, यानी दुनिया में कुरान से अंधे थे ना तो अंधे उठेंगे। सूरह इसरा में भी हमने पढ़ा है बहरे गूंगे और अंधे उठाए जाएंगे। दुनिया में वो बहरे गूंगे और अंधे नहीं थे, लेकिन क्योंकि कुरान से बहरे थे, सुनना नहीं चाहते थे और हक बात बोलना नहीं चाहते थे, तो फिर इस तरह से वो अंधे उठाए जाएंगे और देखना नहीं चाहते थे आपको। 125 पे चले। और वो कहेगा मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था, यानी कि मुझे क्यों उठाया, मैं तो देखता हुआ था, दुनिया में तो आंखें थी मेरी, तो अब मुझे क्यों आंखें नहीं है। 126 पे चलें। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास मेरी आयतें आई तो तूने इनको भुला दी, यानी तूने अल्लाह की आयत को भुला दिया, अल्लाह के हुक्म अहकामात को ऐसे झुटला दिया जैसे कि अपनी मर्जी करने लगे और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। मेरी आयतें हैं तो तूने इनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे, और इसी तरह अल्लाह ताला आज उसको भुला देंगे, यानी कि तू दुनिया में गाफिल था तो आज अल्लाह ताला तुम्हें इग्नोर करेंगे, क्योंकि तू कुरान को इग्नोर करता था, अमल नहीं करता था, उसकी सीधी राह पे आना नहीं चाहता था, तो फिर आज के दिन तुझे अल्लाह ताला भुला देगा। 127 पे चलें। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान ना लाए, हम इसको ऐसा ही बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और बहुत देर रहने वाला है। यानी जो हद से गुजर जाए, यानी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चले और अल्लाह के कुरान और आयतों के मुताबिक ना चले, यानी कि नेक अमल ना करे, तो आखिरत में सख्त मराइल हैं, तो फिर वो उसको अजाब भी है और बहुत देर रहने वाला है, यानी ना खत्म होने वाला अजाब है, यानी जो अल्लाह को और अल्लाह के अहकामात को आगे नहीं रखता। 128 पे चलें। क्या ये बात इन लोगों के लिए मौजिब हिदायत ना हुई कि हम इनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको उस वक्त भी समझ नहीं आया जब बहुत सी पिछली कौमें जो है हलाक हुई हैं, क्योंकि जब ये मक्का वाले जाते थे मक्का से शाम ट्रेड के रास्ते में, तो इनको कौम समूद उनके सारे रास्ते में होते थे, तो इनको क्या उनसे भी नहीं सीखा इन्होंने।
تو کس طرح وہ ہلاک ہوئے جن کے رہنے کے مقامات میں چلتے پھرتے تھے عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں. تو یہ عبرت کا سامان تھا جو یہ داستان قرآن میں بھی بہت سنائی گئی ہیں. تو یہ عقل والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں کہ پھر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں. 129 پہ چلیں. اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیونکہ کئی مسلمان اس وقت بہت زیادہ ٹارچر میں تھے تو انہیں بھی فکر تھی کہ کیوں اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا, ایک وقت مقرر کر دیا ان کے عذاب کا, تو اس لیے ان کو اس طرح فوری پکڑ نہیں آتی. اور یا تو کچھ تفاسیر میں آتا ہے جیسے بدر کا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بدر میں جو ان کا حال ہوا, یا پھر قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کر دیا ہے جو ان کو سزا ہونی ہے تو ہو جائے گی, تاکہ کافر یہ بھی نہ کہیں کہ ان کو انف ٹائم نہیں ملا سمجھنے کا. 130 پہ چلیں. بس جو کچھ یہ کرتے ہیں اس پر صبر کرو, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں. جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں علامہ یقولون, یعنی کیا باتیں کرتے تھے, آپ جادوگر ہیں یا آپ مطلب نے خود قرآن لکھا ہے یا اللہ کی کتاب نہیں ہے یا اللہ کے نبی نہیں ہے, جو بھی فالتو باتیں کرتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں. اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کریں. یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے, یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, یعنی کہ رب کی تسبیح بیان کریں سورج کے نکلنے سے پہلے, طلوع ہونے سے پہلے, یعنی فجر کے وقت. سورج نکلنے سے پہلے کون سا ٹائم ہوتا ہے, فجر کا. اور اس کے بعد غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ عصر کے وقت. یعنی یہ 2 فرض نمازیں ہیں, اس کا ذکر ہے کہ ان کا 2 وقت کی نمازیں, یعنی جو ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی اس طرح ہے, جو فجر اور عصر میں نماز ریگولرلی پڑھتا ہے نا, کسی صورت وہ دوزخ میں نہ جائے گا. تو بیسیکلی 2 وقت کی نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد آگے کیا, اور تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی. اور رات کی ساتھ یعنی اولین میں بھی اس کی تسبیح کریں. اولین رات کے وقت کیا ہوتا ہے, جو مغرب کا وقت ہوتا ہے, اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی, تاکہ ظہر میں ظہر یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی, تاکہ تم خوش ہو جاؤ. یعنی کہ مغرب اور عشاء یعنی رات کے اولین وقت کا آیا نا, جیسے آنا اللیل ہے, تو مطلب مغرب اور عشاء تہجد کی رات بھی, دیر رات تک بھی, پورا رات کا جو وقت ہے اس میں تسبیح کریں. اور دن کے کنارے آیا ہے فسبح اطراف آیا نا, دن کے کنارے مڈ وے میں ظہر ہوتی ہے, اور ایک اشراق کا ٹائم ہے, اور دوحہ کا, اور ایک ظہر کا. یعنی نفل نمازیں کا بھی ذکر ہے اس میں اور فرض نمازوں کا بھی. تو یہ ان میں اللہ کی تسبیح کریں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بات کریں تاکہ اللہ کا تردا, یعنی کہ تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام کرتے تھے, حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دی گئی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کلام کریں. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے, اور نماز کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس سے آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ڈفرنٹ ٹائمز میں نماز اس لیے کہا ہے کہ تاکہ آپ کے دل کو بھی سکون ملے. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں, یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی خوشی کا بھی کتنا خیال ہے. آیت نمبر 131 پہ چلیں. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں, ان پر نگاہ نہ کرنا, یعنی دوسروں کے پاس یہ ہے وہ ہے اس کے اوپر اتنی توجہ نہ دیں کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی خواہش بہت تھی نا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں زیادہ سے زیادہ. اور جب اس زمانے میں یہ تھا کہ جب ایلیٹ کلاس کوئی سردار مسلمان ہو جاتے تھے, پوری قوم مسلمان ہو جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اس چکر میں نہ رہے کہ یہ ان کے پاس اتنا کچھ, اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو قوم مسلمان ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے یہ آرائشیں دی ہوئی ہیں. اور تمہاری پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, یعنی دنیا کی چیزوں سے جو آخرت کی نیکی ہے نا وہ بہت بہتر ہے. تو اس چیز سے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول اس طرح سے کہ کچھ تفاسیر میں ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ یہودی کے پاس سے کچھ قرض آٹا مانگ لیں, تو اس نے کہا کچھ چیز رہن رکھواؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک امانت دار ہوں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ رہن رکھواؤں. تو اس پہ یہ آیت شاید اتری کہ دنیا کی آرائش کی ہیں چیزوں سے, یہ دنیا کی آرائش کی چیزیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے, کیونکہ وہ تو اس طرح کے تھے کہ کئی دن حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان کے گھر کھانا ہی نہیں پکتا تھا اور اکثر کھجور اور پانی ہی صرف ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ انٹرسٹ تھا کہ یہ سردار لوگوں کے مسلمان ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ دین پھیلے.
تو دنیا کی زندگی جو ہے نا ہمارے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ہم انسانوں کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے بتایا کہ لوگوں کی آرائش یا آرام دیکھ کے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا ہے اور جن کو آخرت کا بہت زیادہ خیال ہے. اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، حج سے جاؤ اور ہرس سے مال دین کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنا دو بھوکے بھیڑیے بھی اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائے نا تو نقصان نہیں پہنچاتے. ہرس سے جاؤ تو یعنی پاور کا ہرس، یعنی کہ میں اپنی سپیریورٹی کا، اور ہرس سے مال دولت کا ہرس جو ہے. تو اللہ سے محبت کریں، بیسیکلی اس میں یہ ہے، دنیا کی محبت میں ریس نہ لگائیں، اللہ کی محبت میں ریس لگائیں. اور جو دنیا کو محبوب رکھتا ہے تو آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت کو محبوب رکھتا ہے وہ دنیا کا نقصان رکھتا ہے. کوئی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اور آخرت بہتر ہے. دیکھیں دو میدان ہیں، آپ دونوں میں ایک ساتھ نہیں بھاگ سکتے. تو ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. تو آپ نیکی کریں گے تو دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے گا. جیسے آپ اگر قرآن کی پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ٹائم اپنی جابس کو، ان چیزوں کو نہیں دے سکتے، بعض آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تو وہ ٹائم کم کرنا پڑے گا، یہ تو مینیج کرنا پڑتا ہے نا. اور یا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ دنیا میں گھسے رہے ہو تو آخرت کا بھی کام ساتھ ساتھ ہو رہا ہو، یا آخرت کے لیے بھی ٹائم الگ نکالنا پڑتا ہے اور نیکی کا کام الگ کرنا پڑتا ہے اور دنیا کا معاملہ الگ رکھنا پڑتا ہے. تو جو لوگ صرف دنیا میں ہی چلے رہتے ہیں تو آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجتے، تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. آگے چلیں آیا نمبر 32 پہ 132 پہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. اب دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، یعنی خود بھی پڑھیں اور اس پر قائم رہو، یعنی خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی کریں. یعنی یہ ہیڈ آف فیملیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو کہتے رہیں نماز پڑھیں، اس کی تلقین کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو روزی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے رزق کا سوال نہیں کرے گا، تم سے اللہ تعالیٰ رزق کا سوال نہیں کرے گا، رزق تو اللہ دینے والا ہے. نماز کا البتہ سوال ہونا ہے اگلی جان. تو بیسیکلی اس کی اتنی فکر نہ کرو جتنی نماز کی فکر کرو. تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے نا، بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نا نماز نہ چھوڑیں، بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں. اور نیک انجام اہل تقویٰ کا. اور نیک انجام کس کا ہے؟ اس سب سے زیادہ نیک انجام کس کا ہوگا؟ وہ جو تقویٰ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا نیک انجام ہوگا. تو یہ کہا گیا ہے بیسیکلی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں. یعنی روزی کا پوچھا نہیں جائے گا جو سارا ٹائم ہی آپ روزی کے پیچھے لگے جاتے ہیں. رزق کی جس کا جتنا رزق لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا. اور نیک انجام ان کا ہوگا جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، جو ڈسپلنڈ ہیں. 133 پہ چلیں. اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے. تو بیسیکلی مشرکین کہہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کی پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی کتابیں نہیں بھیجی، اور اب یہ قرآن، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، یہ نہیں بھیجا ہوا. تو اتنی نشانیاں آئی ہیں. اور پہلے بھی یہ کون سا ماننے تھے جب حضرت صالح کی قوم کے پاس وہ اونٹنی آ گئی اور حضرت موسیٰ نے کتنی نشانیاں دکھائیں جو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، تو بھی یہ نہیں مانے. تو یہ جو اب معجزہ دیا، اور نبی خود ہمسیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کہ کسی کو رسالت ملی اور وہ آپ کے درمیان ہو، تو بھی یہ نہیں سدھرے. اور آیا نمبر 34 پہ چلیں. اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے بیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کو پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر نہ بھیجتے، رسول نہ بھیجتے، تو پھر یہ کہتے کہ ہمارے پاس رسول آتا تو ہم مان جاتے، اور اب جب بھیجا ہے تو تب بھی مان نہیں رہے. تو پھر اب ان کے پاس تب اب تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے. آیا نمبر 135 جو کہ آخری آیت ہے، جی کہہ دو کہ سب کے منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی، دیکھو کیا ہوتا ہے. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کون سیدھے راستے پر ہیں. اور ہر کوئی جیسے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں صحیح ہوں. مسلمانوں میں بھی اتنے زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کیا اور جن کا انجام اچھا ہے. تو بیسیکلی جو قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا وہ سیدھے راستے والا ہے، اور جو قرآن و حدیث سے ڈیویٹ کرے گا چاہے خود کو مسلمان ہی کیوں نہیں کہتا تو وہ سیدھے راستے والا نہیں ہے. اور ان قریب اللہ تعالیٰ یہ بتا ہی دے گا. جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پوری طرح پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے اور کون سا راستہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.